بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج قسط نمبر 3 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس حوالہ سے مزید سنتے ہیں قرآن و حدیث سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمانوں سے ایک خوان اتار کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے۔ یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید منائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر بجا لائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اور بے شک تاجدار رسالت امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو یہودی نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا جن طریقوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اس آیت کے تفسیر میں قول صحیح نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ نزول خوان کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ اس دن ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جیسے لوگ عید کے دن نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی وہ نزول مائدہ کا دن بطور عید منائیں، اس کی تعظیم و تکریم کریں، اللہ کی عبادت کریں، شکر بجا لائیں۔ اس سے یہ امر بھی مترشح ہوا جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس دن شکر الہی کے ساتھ اظہار و مسرت کرنا، عبادت بجا لانا، اس دن کو عید کی طرح منانا طریقہ صالحین اور اہل اللہ کا شیوا رہا ہے۔ امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا آب گل میں تشریف آوری کا دن خدائے بزرگ و برتر کی عظیم ترین نعمت اور رحمت کا نزول کا دن ہے، کیونکہ اسے خود اللہ نے نعمت قرار دیا، اور اس لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن عید منانا، شکر الہی بجا لانا، اظہار و مسرت و شادمانی کرنا انتہائی مستحسن و محمود عمل ہے۔ یہ ہمیشہ سے مقبولان الہی
الہی کا طریقہ رہا ہے کہ یوم تکمیل دین پہ بطور عید منانا جائز، تو جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دن ملا اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عیدوں کی عید کیوں نہ ہو۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں اگر ان پر یہ آیت نازل ہوتی تو اسے عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کون سی آیت؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کس دن الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں دن پہلے سے ہی ہمارے عید کے دن ہیں۔ اس حدیث شریف کو طبرانی المعجم اوسط کے اندر، عسقلانی فتح الباری کے اندر، ابن کثیر کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کا مژدہ ملنے والے دن کو بطور عید منانے کے خیال کا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید و توثیق اس امر کی دلیل ہے کہ ہماری قومی و ملی زندگی میں ایسے واقعات جن کے اثرات کا دائرہ قومی زندگی پر محیط ہو، ان کی یاد ایک مستقل یعنی عید کے طور پر منانا نہ صرف قرآن و سنت کی روح سے متصادم نہیں بلکہ مستحسن اور قومی و ملی ضرورت ہے۔ ابو القاسم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 502 ہجری میں ہوئی، عید کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عید اسے کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔ شریعت میں لفظ یوم الفطر یوم النحر کے لیے خاص نہیں ہے، عید کا دن خوشی کے لیے مقرر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے ایام کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہیں، اس لیے ہر وہ دن جس دن خوشی حاصل ہو اس دن کے لیے عید کا لفظ مستعمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے متعلق ارشاد ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو، اور عید انسان کی اس حالت خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، اور العائدہ ہر اس منفعت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی چیز سے حاصل ہو۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذکورہ بالا کلام سے معلوم ہوا عید اس دن کو کہتے ہیں جس میں انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت و نعمت عطا ہوئی ہو، جسے کسی خوشی کے موقع سے کوئی خاص مناسبت ہو۔ الحمدللہ علی احسانہ، 12 ربیع اول کے موقع پر یہ تینوں صورتیں ہی جمع ہوتی ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے دن سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اس خوشی کے سبب بھی 12 ربیع اول کو عید کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں خدا کی پہچان ملی، ایمان کی لازوال دولت ملی، قرآن جیسی بابرکت کتاب ملی، جس کے صدقے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا، جن کی ذات اقدس ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ ان سے بڑھ کر کون سی رحمت اور کون سی نعمت؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری خوان نعمت عطا ہونے والے دن کو عید کہہ سکتے ہیں تو وہ دن ان کے اگلوں پچھلوں کے لیے یوم عید ہو سکتا ہے، تو ہم بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے روز ولادت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں اور عید منائیں۔ اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے دشمن سے آزادی دی تو وہ عید کا دن منائیں۔ تو اب غور کیجئے، اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، نور کی برکت سے، نور کی طفیل ہمیں آزادی نصیب فرمائی، کفر و شرک سے، تو کیا ہم عید نہ منائیں؟ کہتے ہیں کہ کسی معتبر کتاب میں یوم میلاد کو عید نہیں لکھا گیا، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ جناب آپ کے بڑے بزرگوں اشرف علی تھانوی صاحب اور تمام علماء دیوبند نے اس کتاب کو اپنی تحریروں کے وقت ظاہر کرنے کے لیے حوالے دے دے کر جگہ بجگہ اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اپنی کتابوں میں اس کتاب کے حوالے مزید دیے، اور معتزین کی مزید تسلی کے لیے عرض کرتا ہوں اس کتاب کی عربی متن کے اردو ترجمے پر بھی تعریفی تقاریض علماء دیوبند نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام مواہب الدنیا ہے، جس کو ترجمہ دے کر سیرہ محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حوالہ موجود ہیں۔ امام احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب 500 برس پرانی ہے۔ اس کی شرح زرقانی 8 جلدوں میں علامہ ابو عبداللہ محمد زرقانی نے لکھی، جو اہل
اہل علم میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ 1338 سن ہجری میں جن علماء دیوبند نے اس کتاب پر تعریفی تقاریر لکھی ان کے نام بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جناب محمد احمد محتمم دارالعلوم دیوبند ہند سرکار آصفیہ نظامیہ، جناب محمد حبیب الرحمن مددگار محتمم دارالعلوم دیوبند، جناب اعزاز علی مدرس مدرسہ دیوبند، جناب سراج احمد رشیدی مدرس مدرسہ دیوبند، جناب محمد انور معلم دارالعلوم دیوبند۔ اس کتاب کے صفحہ 75 پر امام قسطلانی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارک مہینے کی راتوں کو عیدین اختیار کیا تاکہ اس کا یہ عید اختیار کرنا ان لوگوں پر سخت ترین بیماری ہو جن کے دلوں میں سخت مرض ہے اور عاجز کرنے والی لا دوا بیماری، اور آپ کے مولد شریف کے سبب ہے۔ 9ویں صدی کے محدث حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بطور عید مناتا، اور جس بدبخت کے دل میں اناد اور دشمنی کی بیماری ہے وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ امام قسطلانی کی اصل عبارت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ وہ امام قسطلانی علیہ رحمہ جن کی وفات 943 سن ہجری میں ہوئی کہتے ہیں کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دی جاتی ہے، اور انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ یہ تخفیف عذاب میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ میں نے سویبیہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی۔ امام ابن جزری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اس کی راتوں میں صدقہ و خیرات اور خوشی کے اظہار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں۔ اس موقع پر وہ ولادت باسعادت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے والے سال بھر امن و عافیت میں رہنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ مبارک عمل ہر نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بطور عید مناتا، اور جس بدبخت کے دل میں اناد دشمنی ہے وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ اس بات کو المواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر جو کہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس پر لکھا گیا ہے۔ امام قسطلانی کا قول ہے، تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم کا یوم نزول عید کا دن منانا۔ جب سورہ مائدہ کی تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو یہودی اسے عام طور پر زیر بحث لاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مکالمہ کرتے۔ ہم مزید اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بطور عید منانے پر اجتہاد کیا گیا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ جن کی وفات 256 سن ہجری میں ہوئی صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم گروہ یہودی پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اب یہ آیت کریمہ اس نے پڑھی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن اور جس جگہ یہ آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہم اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعے کے دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے۔ اس حدیث میں قابل غور نقطہ یہ، یہودی نے سوال کیا اگر تکمیل دین کی آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پہ مناتے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہیں مغالطہ تھا کہ شاید مسلمان اسے عام دن کے طور پر ہی لیتے ہیں، یہاں جواب بھی اس نوعیت کا ہونا چاہیے تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے ہم اس دن اور مقام کو خوب پہچانتے ہیں جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ دن جمعہ اور حج کا دن تھا، اور وہ جگہ جہاں آیت کا نزول ہوا عرفات کا میدان تھا۔ ظاہر سوال اور جواب کے مابین کوئی ربط اور مطابقت دکھائی نہیں دیتی، لیکن در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سوال کے عین مطابق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفہ اور یوم الجمعہ کے الفاظ سے ہی اس کا مکمل جواب دے دیا اور اشارتاً بتا دیا یوم الحج اور یوم جمعہ دونوں ہمارے ہاں عید کے دن ہیں، ہم انہیں سالانہ اور ہفتہ وار عید کے طور پر مناتے ہیں۔ بس یہودی کا اس جواب سے خاموش رہا، دوبارہ سوال نہ کرنا بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے بعد لاجواب ہو کر رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو مکمل وضاحت قرار دیتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 45 صفحہ نمبر 105 پر میرے نزدیک اس روایت میں اشارہ کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب کی تصریح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ اگر ان پر یہ آیت نازل ہوتی تو وہ اسے عید کے طور پر مناتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ میں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی کس مقام پر ہوئی، لہذا وہ ہمارے لیے دونوں دن عیدین کے دن ہیں۔ ان تمام روایات کو پیش کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے یہودی کا نظریہ درست تھا، اس لیے اس کی توثیق کی گئی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی تردید کر دیتے اور فرماتے کہ شریعت نے ہمارے لیے عید کے دن مقرر کر رکھے ہیں، لہذا ہم اس دن کو بطور عید نہیں منا سکتے۔ اب الفاظ دیگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو بار کرا دیے، اگلے دن تمہارے لیے نصیب میں ہوتے تم اس دن کو الگ سے عید مناتے، مگر ہم تو ان دنوں کو پہلے ہی عید منا رہے ہیں، عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس معنی کی تائید کتب حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تلاوت کی، تو آپ کے پاس ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا لو انزلت ھذا علینا لا تخذنا یومہما عیدا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم العرفہ۔ اس حدیث کو ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن اور مزید صحیح کتب کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ حج پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہودی کا قول رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کرتے فرمایا اس آیت کا نزول جمعہ اور عرفہ یعنی حج کے دن ہوا جنہیں مسلمان پہلے ہی عیدوں کے طور پر مناتے ہیں۔ ان حدیث سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ نزول نعمت کے دن کو بطور عید منانا جائز، جس طرح تکمیل دین کی آیت کا یوم نزول روز عید ٹھہرا، اسی طرح وہ دن جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لائے اور جن کے صدقے ہمیں صرف یہ آیت ہی نہیں بلکہ مکمل قرآن جیسی نعمت ملی، اس دن کو بطور عید کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حقیقت تو یہ ہے عید میلاد منانا اصل حلاوت ایمان ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی بنیاد تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ذات اقدس جن کے
صدقے تمام عالم کو عیدین نصیب ہوئی، ان کا جشن میلاد منانے کے لیے دل میں گنجائش نہ ہونا کون سی کیفیت ایمان کی نشاندہی کرتا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ المائدہ کی یہ آیت خوشخبری اور بشارت کی آئینہ دار تھی۔ جس دن اس آیت کا نزول ہوا وہ دن عید الجمعہ اور عید الحج کی خوشیاں لے کر طلوع ہوا، لہذا اہل ایمان کے لیے یہ نقطہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں۔ جس مبارک دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی وہ سب عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ جمہور اہل اسلام محافل میلاد کے ذریعے اپنی دلی مسرت کا اظہار اور بارگاہ الہی میں اس نعمت ابدی کے حصول پر ہدیہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس دن اظہار و مسرت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عید میلاد النبی بھی عید کا دن ہے۔ اور اب دیکھیں نا، یہودی سوال کرتے ہیں حضرت عمر سے، حضرت عباس سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت کعب الاحبار سے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، دین کی تکمیل والی آیت، ہم اسے عید کا دن مناتے۔ تو جو لوگ عید میلاد النبی سے روکتے ہیں، میرا سوال ہے اور اس سے تو پھر یہودی اچھے ہوئے، اور جن کو یہ آیت مل جاتی، پورا قرآن نہیں صرف آیت مل جاتی، وہ عید منا لیتے۔ اور اللہ کے بندے، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے رحمان ملا، جس کے صدقے ہمیں دنیا جہاں کی نعمتیں نصیب ہوئیں، جب وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائے، ہم اس دن کو عید کیوں نہ منائیں؟ اس دن کیوں نہ جھنڈے لگائیں؟ اس دن کیوں ہم بجھے بجھے رہیں؟ بلکہ ایمان کی حلاوت محسوس کریں اور اپنے آپ کو اور تمام عالم اسلام کو ذکر الہی سے منور کر ڈالیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، نمازیں ادا کریں، صدقہ و خیرات ادا کریں، بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، قرآن پڑھیں، ذکر و درود پڑھیں، محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں۔ وہ چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے اس سے بعد آ جائیں، اور وہ چیزیں جس کو اسلام نے کرنے کا کہا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ یہی تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ اب جو بگوڑے اسلام کے بگوڑے جنہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرافات کو لیا اور عوام الناس کے ذہان کو تار تار کر کے رکھ دیا، دیکھو جی یہ میلاد میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ان سے یہ سوال ہے کہ تمہارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی جان کے دیکھا ہے؟ تمہارے اجتماعات میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی جان کے دیکھا ہے؟ کبھی اس غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، عوام کے سامنے بیان کیا ہے؟ اگر کوئی کر بھی دے نہیں پس پردہ رہنے دو، بات کو چھپی رہنے دو، اس کو بیان نہ کرو، تو خدا کے بندے اگر چند بندے مل کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خرافات پیدا کریں، کوئی بھنگڑے ڈالے، کوئی ناچ گانا کرے، تو اس سے پورے اہل سنت و جماعت کو نشانہ تو نہ بناؤ کہ پورا اہل سنت و جماعت جناب داؤ پہ لگا دو۔ دیکھو جی میلاد کی درس ہے، او اللہ کے بندے، اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں عقل سلیم دے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لوگوں کو جناب اذیت دی جائے، لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے، یہ مقصد قطعا نہیں ہے، بلکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ توڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملایا جائے، بچھڑوں کو ملایا جائے، رنجشیں کاٹی جائیں، محبتیں بڑھائی جائیں، بھائی چارہ بڑھایا جائے، دشمنی ختم کی جائے، لوگوں کو ملایا جائے، دین کے قریب کیا جائے، یہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 4 میں ہم ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹیچ چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔